السلام علیکم دوستو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دنیا میں کسی شخص سے ڈھکا چھپا نہیں۔ حضرت اویس کرنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ ایک اور نئی ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل روحانیت ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جن کی شکلیں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوں گی، اور ان کے جلوس میں حضرت اویس کرنی کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح بروز قیامت بھی ان کو غیروں کی نگاہ سے محفوظ اور دور رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ حضرت اویس کرنی کو سوائے چند ایک صحابہ اکرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع اسلام سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ حضرت اویس کرنی ابھی بچپن میں ہی تھے کہ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اسی لیے ان کو بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً ایمان لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع ہدایت تو خدا نے پہلے سے روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو مزید جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خود ایمان کی دولت سے روشناس کرایا، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل ہی تھا کہ وہ میرا عاشق صادق بن گیا۔ حضرت اویس کرنی کو قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھیں، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسرا، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا۔ اس وجہ سے حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتاً مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا، مگر جس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا وہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا و سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے ہیں تو مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے اپنا ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، اسی طرح پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا چلا گیا میں دانت توڑتا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلے کے
اور کوئی چیز کھانا ناممکن تھی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ حضرت اویس کرنی نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں کیونکہ میرا ہاتھ حاجت رواں کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے اور وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہستیوں کی نشانی یہی ہے کہ وہ ذاتی نمود و نمائش سے پرہیز کرتے ہیں اور اسے سختی سے ناپسند بھی کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔